نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ہماری سنتیں جو دل نواز سنتے ہیں اور دن میں 1000 سنتیں ایک دن میں ہم فالو کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں درسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آتے ہیں عصر سے پہلے 4 رکعتیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعات سنتیں پڑھے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ یہ سنتیں موقدہ نہیں ہیں جو 12 رکھتے ہیں جس کی بہت فضیلت ہے، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی، تو اس کی بڑی فضیلت ملتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کبھی کبھی بلکہ روز بھی ہو سکے تو آپ عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں ادا کریں، اس کی بہت فضیلت ملتی ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا جی چاہے۔ بخاری کی یہ روایت ہے، یعنی کمپلسری نہیں کیا یہ، لیکن کہا کہ پڑھا کریں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ نوافل کی ادائیگی گھر میں کرنی چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نمازوں کے۔ تو عورتیں تو ساری ہی نمازیں گھر میں ادا کرتی ہیں، جمعے کو اگر انہیں گھر سے پرمیشن ہے، ان پہ واجب نہیں ہے تو وہ ضرور جمعہ پڑھا کریں۔ جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی سنتیں ہیں، لیکن مرد حضرات کو بھی فرض نماز کے علاوہ نوافل ہیں، جیسے چاش یا اشراق کے ہیں، یا یہ نماز سے پہلے کے نفل ہیں۔ ایک تو سنتوں کو فالو کرنا ہوگا جو گھر میں ہم ادا کریں گے، اور ایک بچوں کو نماز اور عورتوں کو بھی صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ تو بچوں کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو انہیں آپ نمازوں میں لے کے بھی جائیں، فرض نمازوں میں اور جمعے میں جب جیسے جیسے سہولت ہو مساجد کی، لیکن گھر پہ جب آپ پڑھیں گے نفل نمازیں تو اس سے بچوں کو بہت شوق بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ مذکورہ بالا احادیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں یا چاشت کی سنتیں ہوں، چاشت کی نماز ہو یا نماز وتر ہو یا کوئی اور نفل نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔ اور گھر میں نوافل کی ادائیگی میں بہت سے فائدے ہیں، مثلا اس سے نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے اور انسان ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالی کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بچوں کو اس سے دیکھ کے عادت بھی پڑتی ہے اور عورتوں کو بھی صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، اور اپنے گھر میں ایک اللہ کی سنتوں کو فالو کرنے کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرنے کا اجر و ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان سنتوں کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جب ہم دنیا کے مشکل ترین کام کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے، بلکہ ایسے ایسے کام ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کہ جو کرنا نابظاہر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن ہم موٹیویٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں آپ کر سکتی ہیں، آپ کر سکتی ہیں، آپ کریں، آپ میں یہ گٹس ہیں، آپ میں یہ کوالٹی ہے۔ ہم بچوں کو کس کس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔
اگر ہم بچوں کی تربیت کر کے انہیں ڈاکٹر، انہیں انجینئر اور بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچا سکتے ہیں، پہنچانے والی اللہ کی ذات ہے، صرف سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، تو ہم اپنے بچوں کو نمازی کیوں نہیں بنا سکتے؟ اصل یہ ہے کہ اس کو ثانوی بھی نہیں ہم نے حیثیت دی. ایک تو ہوتا ہے نا دوسرے نمبر پہ، فرسٹ پیورٹی بھی ہماری دنیا ہے، سیکنڈ پیورٹی بھی ہماری دنیا ہی ہے، اسے تو ہم نے کہیں سائڈ پہ رکھ چھوڑا ہے. تو اس لیے تمام نوافل کی پابندی آپ کر سکتی ہیں، اس کی بہت فضیلتیں اور برکتیں ہوں گی. گھر میں بہت آپ فیل کریں گی کہ آپ کے گھر میں وقت میں برکت ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی. بجائے کوئی وظائف مانگنے کے یا پوچھنے کے یا کوئی ٹوٹکے کرنے کے، اس سے بیسٹ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، قرآن کثرت سے پڑھیں اور گھر میں نوافل ادا کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کو کسی سے بھی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کو سکون میسر ہوگا، دلی سکون آپ کو ملے گا، اور آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت آپ زیادہ پرسکون لائف گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے فالو کرنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز.